جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سورہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک آ گیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی، وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند، ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان. حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول مبارک پر اس آیت کے تحت چند باتیں شروع کر لیتے ہیں، جہاں پہ اور اتنے رحیم ہیں اور اپنی امت کی واسطے سے متفکر ہیں، اتنے فکر مند ہیں کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ آ گیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی، ان کے تعلق سے کیا ہو، میری امت کا کیسا ہو، وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند، ان کا بھلا ہو جائے، ان کی آخرت سنور جائے، خدا ان سے راضی ہو جائے، اور وہ مومنین پر اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان. ہم پر یہ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات رسول نے کتابوں سے فرمایا گیا کہ وہ رؤوف اور رحیم ہے مومنین کی. رسول رؤوف اور رحیم ہے ہماری دنیا میں، مطلب جہاں پہ ہم جی رہے ہیں، آپ رؤوف اور رحیم ہیں جب ہم انتقال کر جائیں گے قبر میں، آپ رؤوف اور رحیم ہیں جب ہم قیامت میں اٹھیں گے. مختصر صاحب نے کچھ چند باتیں گفتگو کرتے ہوئے جو ہے اپنی بات کو زیادہ طول نہ دوں گا، شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے زیادہ طویل گفتگو نہیں کی جائے گی. دیکھیے رسول ہمارے واسطے زندگی میں جو رؤوف اور رحیم ہے، جو آپ نے مہربانیاں فرمائی، وہ ہمیں بتایا، آپ نے اپنی زندگی گزار کہ کس طرح تم بچ سکتے ہو. ہم جب اس کے اوپر جو ہے آگے گفتگو کریں گے، جب انتقال کر جائیں گے، ہمارا جب انتقال ہوگا، پہلے نقطہ کہا گیا تھا، سب سے پہلا سوال ہوگا وہاں پہ دیکھیے اس دہشت کے عالم میں، خبر میں جب ہم ایک عالم کراس کر لیں گے، ایک دوسرے عالم میں آ جائیں گے جو برزخ عالم میں ہوگا، اور اس خبر کے عالم میں جہاں پہ ہم سب کو گزرنا ہے، آدمی سے سوال ہوگا، ہر شخص ہم سے پہلا سوال ہوگا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو مومن بندہ ہے وہ جواب دے گا. پھر سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو جو مومن بندہ ہے اس کا اللہ، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، وہ جواب دے گا اسلام. ٹھیک ہے، دہشت ناک ماحول ہے، پہلا سوال، دوسرا سوال، اس کے بعد پھر اطمینان، ایک چہرے کی طرف بتایا جائے اور پوچھا جائے کہ وہ کون ہے. ایک مومن کے لیے، ایک امتی کے لیے یہاں سے اطمینان، اس کو جب وہ اپنے حبیب کا چہرہ دیکھے گا، جب وہ حبیب کو دیکھ لے گا تو اللہ کی وجہ سے وہاں پہ اطمینان عطا کرے گا. وہاں پہ آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہوگا، ہر شخص کو ہوگا، ہر شخص کو وہاں پہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا. اور جو امتی ہے اور جو مومن بندہ ہے وہ اپنے آقا کو پہچان لے. وہاں پہ آپ کی مہربانیاں جو ہے وہاں پہ پتہ چلے گی، انتقال کے بعد میں ضرور پتہ چلے گی. قیامت کے روز جب ایک خطرناک ماحول میں ہم سب اٹھائے جائیں گے، اتنا خطرناک ماحول ہوگا کہ خود رسول فرماتے ہیں کہ تمام آدمیوں کا حال یہ ہوگا کہ جو ان کے سر سے، ان کے بدن سے جو پسینہ نکلے گا وہ پہلے زمین جذب کر لے گی، پھر یہاں تک کہ اور پسینہ نکلے گا، کیونکہ ایڑیاں جو ہے پسینے میں ڈوبنے لگی، بعض جو ہے کمر تک ڈوب جائیں گی، بعض جو ہے اپنے تن تک پورا جو ہے وہ ڈوب جائے گی پسینے، اتنا ان کا حال ہوگا. تو اپنی یہ کتاب ہے، کتاب شفا قاضی اعظم رحمۃ اللہ کی ہے، اس میں چند احادیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پہلے ایک رسول کی جو ہمارے واسطے جو رحمت ہے، جو قیامت کے دن آقا ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے پھر دنیا میں رسول جو ہے کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی بسر کر کے بتائے ہیں کہ کس طرح جو ہے تم بچ سکتے ہو، اس سیکھنا میں جو ہے ضروری ہے. جب قیامت کا روز ہوگا تو دیکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی جب اس وقت حیران اور پریشان ہوگا
اور اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو میدان وسیع میں ہموار میں جمع کرے گا کہ سب دیکھنے والے کے پیش نظر ہو اور پکارنے والے کی آواز سنے، اور دن طویل ہوگا اور آفتاب کو اس روز 10 برس کی گرمی دیں گے، پھر لوگوں کے سروں سے نزدیک کریں گے یہاں تک کہ بقدر 2 کمان کے فرق رہ جائے گا، پسینہ آنا شروع ہوں گے، قدم آدمی پسینہ تو زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع ہوگا یہاں تک کہ آدمی غوطے کھانے لگیں گے، گڑک گڑک کریں گے جیسے کوئی ڈبکیاں لیتا ہے، قرب آفتاب سے غم و کرب اس درجے کو پہنچ جائے گا کہ طاقت برداشت نہ ہوگی، رہ کر 3 گھبراہٹیں لوگوں کو اٹھائیں گی، آپس میں یہی کہیں گے کہ دیکھتے نہیں کہ تم کس آفت میں ہو، کس حال کو پہنچے ہو، کوئی ایسا کیوں نہیں ڈھونڈتے جو رب کے پاس شفاعت کرے کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔ پھر خود ہی تجویز کریں گے، یہ لوگ تجویز کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ان کے پاس چلا جائے، ان کے پاس چلی جائیں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پسینے کی وہی حالت ہے کہ منہ میں لگام کی طرح ہوا چلتی ہے، عرض کریں گے اے باپ ہمارے، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی روح آپ میں ڈالی اور اپنے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا اور سب چیزوں کے نام آپ کو سکھائے اور آپ کو اپنا سفی کیا، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتی کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس آفت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے آج اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا پہلے کبھی کیا نہ آئندہ کبھی کرے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کا غم ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے اپنے پدر ثانی نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، وہ خدا کے شاکر بندے ہیں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے نوح، اے نبی اللہ، آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں، اللہ نے عبد شکور آپ کا نام رکھا اور آپ کو برگزیدہ کیا اور آپ کی دعا قبول فرمائی کہ سب زمین پر کسی کافر کا نشان نہ رکھا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس بلا میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا، آج مجھے اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں، میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے جو نہ اس سے پہلے کیا اور نہ اس کے بعد کرے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کا کھٹکا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے خلیل الرحمان یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست کیا ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے خلیل الرحمان، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین کو اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح عرض کریں گے میں اس قابل نہیں، یہ کام میرے کرنے کا نہیں، آج مجھے بس اپنی جان کی فکر ہے، میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہ ہوا نہ اس کے بعد ہو، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، مجھے اپنی جان کا تردد ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ بندے ایسے جسے خدا نے توریت دی اور ان سے کلام فرمایا اور اپنا رازدار بنا کر قرب بخشا اور اپنی رسالت دے کر برگزیدہ کیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے لوگوں پر فضیلت بخشی، اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کی تھی، آپ دیکھتے نہیں ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں، دیکھیے ہر پیغمبر اللہ سے خوف کر ہے، اللہ ایسے غضب میں، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا، مجھے آج اپنے سوا دوسرے کی فکر نہیں، میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی کیا تھا اور نہ کبھی کرے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ ایک کے بعد ایک بھاگ رہے ہیں کیونکہ اس وقت کا جو خطرناک عالم ہے، حال میں جو ہے سب کو جو ہے گزرنا ہے، پھر امید یہ کہ جو ایک کے بعد ایک پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔
وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول اور اس کے کلمہ اور اس کی روح ہے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے ایسا آپ اللہ کے رسول اور اس کے وہ کلمہ ہیں کہ اس نے مریم کی طرف انتخا فرمایا اور اس کی طرف روح ہے اور اس کی طرف سے روح ہے. آپ نے گہوارے میں لوگوں سے کلام کیا، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ فرمائیں. آپ دیکھتے نہیں ہم کس اندوہ میں ہیں، کس غم میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہم کس حال کو پہنچے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں، یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا. آج مجھے اپنی جان کے سوا کسی کا غم نہیں. میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ کبھی ایسا کیا نہ کبھی کرے. مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کی سوچ ہے. تم کسی اور کے پاس جاؤ. عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے؟ مجھے اس وقت کیا عالم ہوگا محشر کے میدان کا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کا جلال ایسا ہے کہ اولو العزم پیغمبر لرزاں ہیں، وہ ڈر رہے ہیں غضب میں کہ اللہ کا آج غضب کا عالم ایسا ہے کہ جو ہے مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، پھر عیسیٰ روح اللہ کے پاس جو ہے امید لیے جا رہے ہیں اور نا امید ہوتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس بندے کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے اور آج کے دن بے خوف و مطمئن ہے. ان کے پاس جاؤ جو بے خوف ہے اور جو مطمئن ہے، اس کی طرف چلو جو تمام بنی آدم کا سردار اور سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لانے والے ہیں. تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. بھلا کسی میں ظرف کوئی متاع ہو، اس کے اندر کی چیز بے مہر اٹھائے مل سکتی ہے؟ لوگ عرض کریں گے نہ. فرمائیں گے یعنی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں، تو جب تک وہ بات فتح نہ فرمائیں کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ آج یہاں تشریف فرمائیں، تم انہی کے پاس جاؤ. چاہیے کہ وہ تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقت آیا کہ لوگ تھکے ہارے مصیبت کے مارے ہاتھ پاؤں چھوڑے، چار طرف سے امیدیں توڑے، بارگاہ عرش جاہ بے کس پناہ، خاتمے دور رسالت، فاتح باب شفا، محبوب وجاہت، مطلوب بلند عزت، ملجائے عاجزاں ماوائے بے کساں، مولائے دو جہاں حضور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے ہیں اور بہزار ہزار نالہائے زار وہ دل بے قرار چشم اشک بار یوں عرض کرتے ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی نبی، آپ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ سے فتح باب کیا اور آج آپ آمین و مطمئن تشریف لائے. حضور اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے کہ ہمارا فیصلہ فرما دیے. حضور نگاہ تو کرے کہ ہم کس درد میں ہیں، حضور ملاحظہ تو فرمائے کہ ہم کس حال کو پہنچے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں شفاعت ہی کے لیے ہوں، میں تمہارا وہ مطلوب ہوں جسے تم تمام موقوف میں ڈھونڈ پھر رہے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کی کیفیت ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد تفصیل لمبی ہے، مختصراً یہ کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی ایسی تسبیح، اللہ کے ایسی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہوتا ہے اور اللہ عرض کرتا ہے کہ حبیب اپنا سر اٹھائیے اور مانگے جو مانگو. اللہ کا جلال اس وقت تک جو ہے کسی کی وجہ نہیں. ہر پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں لرز رہے، ان کا حال جو ہے برا حال ہے ان کا. وہ جو ہے سب جو ہے تمام جو پوری قوم پھر رہی ہے، تمام بنی آدم جو پھر رہے ہیں ان کو ایک کے بعد دوسرے پیغمبر پر بھیجا رہے ہیں. نا امید ہوتے ہوئے جب رسول کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو خاصا عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح حمد بیان کرتے ہیں. تب جا کر جو ہے اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا اور اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا. ورنہ جو ہے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ کا غضب کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اسی حیران میں مارے جا رہے ہوں گے. اسی کے بعد وہاں سے معاملات بدلے گے. مہربان ہے ان سب کے واسطے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً آپ کے سامنے ہر طرف سے جو ہے ہمارا سہارا ہے. اپنی زندگی کے واسطے
اپنی آخرت کے واسطے، اپنی خبر کے واسطے ہر طرف رسول اللہ جو ہے سہارا ہے ہمارے واسطے. اپنی زندگی میں بھی زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ بتائی کہ ہمیں سہارا دیا کہ کس طرح اللہ خوش ہوتا ہے، کس طرح اللہ تم سے راضی ہوگا، کس طرح تم یہ زندگی گزارو. تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر ہم پر مہربانی فرمائی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے رحمت للعالمین بنے. مجھے مختصراً بالکل ایک 4-5 روایتیں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دنیا کے ساتھ بے رغبتی تھی اور جو خوف خدا تھا، اس طرح سے آپ کو زندگی گزاری. ایک چند احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. زیادہ وقت نہیں ہے تجھے اپنا کرام کا آپ کو یاد رکھتے ہوئے اپنی مختصر سے نشست چند احادیث پڑھ رہا ہوں. دیکھیے یاد رکھیے بہت اہم آپ کے سامنے احادیث پڑھے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے سردار ہیں. زمین و آسمان تمام کائنات کی وجہ ہے، پیدائش کی وجہ تخلیق کائنات آپ کی محبت میں یہ ساری کائنات نمودار ہوئی. مگر آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری جو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ حدیث میں یہ روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ جب آپ نے دنیا کو خیر آباد کہا اور آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت خانگی اخراجات کے باعث یعنی جو گھریلو اخراجات تھی اس کی وجہ سے آپ کی زرا ایک یہودی کے پاس رکھ دی گئی تھی، وہاں پہ ادھار قرض کے طور پہ رکھ دی گئی تھی. یہاں تک کہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں کچھ پیسہ نہیں تھا اور آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق دے جس سے وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکیں، بس زندگی گزار سکیں. اتنا رزق کہ وہ اپنی صرف زندگی جو ہے اسی طرح سے گزار سکیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک کبھی سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر متواتر 3 دن کھانا نہیں کھایا. کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. دوسری روایت میں کہ کبھی متواتر 2 دن سیر ہو کر جو کی روٹی نہیں تناول فرمائی. حالانکہ آپ چاہتے تو اللہ اس قدر عطا فرما دیتا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بی بی روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا بے شک مجھ سے یہ پیشکش کی گئی کہ میرے یہ مکہ مکرمہ کی وادی سونے کی بنا دی جائے تو میں گزار ہوا کہ اے رب یوں نہیں بلکہ مجھے ایک روز بھوکا رکھ اور دوسرے روز شکم سیر فرما تاکہ جب میں بھوکا رہوں تو اس روز تیرے حضور گریا بیزاری کروں اور تجھے پکاروں اور جس روز شکم سیر ہو جاؤں تو تیری حمد و ثنا بیان کروں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کر عرض کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور آپ جہاں بھی تشریف فرماؤ تو یہ آپ کے ساتھ ہے. دوستوں اتنی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجایا کہ اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے اور آپ جہاں جائیں وہ جو پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سر جھکایا پھر فرمایا کہ جبرائیل بے شک دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کے پلے زاد آخرت نہ ہو اور اسے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو. حضرت جبرائیل امین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت آشنائی کے مقام پر قائم رکھا ہے، آپ کو حقیقت سے اللہ نے واقف رکھا ہے تب آپ جو ہے یہ زندگی گزار رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہم ایسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ بعض اوقات پورا مہینہ گزر جاتا لیکن ہمارے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت ہی نہ آتی. مطلب چولہا نہیں جلا سکتے کے گھرانے میں چولہا سے جلایا نہیں جاتا تھا، تقریباً مہینہ گزر جاتا تھا ہمارے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت ہی نہ آتی بلکہ کھجوروں اور پانی ہی پر گزرے اوقات ہو جاتی. اس کے بعد دیگر حدیث پڑھنے کی اور یہ بتا رہے ہیں دوستوں زندگی اگر اس طرح گزارو گے تو جو ہے جیسے ملاقات کر سکو. بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو اتنا ہی اپنے ساتھ رکھو جتنا ایک سوار اپنے ساتھ کرسی میں رکھتا ہے. اگر تم مجھ سے ملنا اب آپ دیکھیے ہمارے گھر میں جتنا کچھ سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے آپ سواری پہ رکھ سکتے ہو، ہمارے گھر نہیں رکھ سکتے.
رسول فرما رہے ہیں تمہیں اس مقام کے اس روز سے جو ہے ڈرا رہے ہیں اور اپنی ملاقات کے واسطے بتا رہے ہیں. رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول نہ دسترخوان پر کھانا کھاتے اور نہ امیروں کی طرح چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں تناول فرماتی اور نہ بکری کا بھنا ہوا گوشت تناول فرماتی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس بچھونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بالوں سے بنی ہوئی ایک چادر پر مشتمل تھا جسے ہم دوہلی کر کر بچھا دیتے اور آپ اس پر آرام فرمایا کرتی تھی. یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے چادر بچھاتے وقت اس کی 4 تہہ کر دی. صبح ہوتی ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ رات میرے لیے کیا چیز بچھائی تھی. ہم نے عرض کیا کہ اسی چادر کی 4 تہیں، اس کو جو ہے 4 مرتبہ جو ہے موڑ دی، 4 تہیں کر دی تھی. فرمایا پہلے کی طرح ہی بچھایا کرو کیونکہ آج بستر کی نرمی نے مجھے نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی تھی. بستر کی نرمی نے مجھے نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی. دیکھا جب کتنا پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور کتنے نرم نرم بستروں پہ سو رہے ہیں، پھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ اور یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم آسانی سے جو ہے پکڑتی جائیں گے. ہمارے آقا کا یہ عالم ہے. اور یہ دیکھیے نیند یا آرام یہ بستر وغیرہ سب چیزیں کتنے ریکارڈ ہوتی ہیں. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے ایک نمونہ ایک مثال کر کے بتا رہے ہیں. وہ روکنے کی وہاں پہ کوشش کر رہی ہیں، رسول کو جو ہے اسے کچھ ہونے والا نہیں، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آج بستر کی نرمی نے، مطلب دنیا نے ایک کوشش کی، نرمی نے مجھے نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی ہے. جب کبھی آپ چارپائی پر آرام فرما ہوتے جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی ہوتی تو اس سے آپ کی کروٹوں میں نشان پڑ جاتا. اس طرح سے زندگی گزاری. تو حقیقت یہی ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے بڑا سخت ہے، بڑا کڑوا ہے. ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے گفتگو کر ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں کیونکہ جو ہے ہم اچھا پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہوئے. میں اس کے لیے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہوئے ہمارے نرم نرم بستر ہیں اور پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آسانی سے چھوڑ ہی رہیں گے. ایسا نہیں ہونے والا ہے. اللہ ہمارے اوپر فضل فرمانا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکم سے رو کر کھانا نہیں کھایا تھا. پیٹ بھر کر آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے اور اس امر کا کسی سے بھی تذکرہ بھی نہیں فرماتی کیونکہ آپ کو شکم سے رونے سے فاقہ زیادہ عزیز تھا. جب کبھی آپ رات کو بھوکے سوتے اور ساری رات بھوک کے مارے بے قرار رہتے تو یہ حالت بھی دن کو روزہ رکھنے سے حائل نہیں ہوتی. رات کو بے چین اور بے قرار رہتی تو بھی جو ہے اگر دن میں روزہ رکھنا ہوتا تو رسول جو ہے برابر روزہ رکھتا. اس طرح رسول نے ہمارے آقا حضور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. آپ کا اس طرح آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، کبھی آپ نے نرم بستروں پر سویا نہیں. رسول صاحب فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتیں کثرت کھانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. اسلام فرماتے ہیں بہت کھانے والا بہت ذلیل، تھوڑا کھانے والا تھوڑا ذلیل. بتایا گیا آج ہمارا کام ہے کہ اللہ میں آنکھوں سے تو جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ نعمت کی ہمارے واسطے نعمت نہیں ہے، اسے محفوظ ہمارے واسطے بچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے اختیار میں ہے کہ آپ کم سے کم جو ہے پیٹ بھر کے تو نہیں کھا سکتے. یہ آپ کے اختیار میں، اللہ آپ کے سامنے کھانا رکھا، کھانا کھا سکتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے کھانا خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات تو آپ یاد رکھ لیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ آرام سے رہنا، اچھا کھانا، اچھا رہنا اور نایابی بات میں مجبور رہنے کے تعلق سے رسول فرماتے ہیں انسانوں نے اور روایت ہے کئی جگہ مذمتی کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری امت کے مردوں کے ہمنشین نہ بنو. میری امت کے جو مردے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے مت بنو. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے مردے کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میری امت کے تونگر امیر لوگ. پھر پوچھا کہ امت کے تونگر کون ہیں؟ تو کہا امت کے تونگر وہ ہیں جو اچھا کھاتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی رغبت رکھتے ہیں اور لایانی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں. بیکار چیزوں میں جس سے جو ہے دین کا کوئی فائدہ نہیں اس میں مشغول ہوتے ہیں، وہ میری امت کے تونگر ہیں. اور ان کو رسول اللہ نے مردہ کہا ہے اور ان کے ساتھ ہمنشین کے ساتھ نہ رہنے کو کہا ہے. اگر ہم خود معاذ اللہ خدا نہ خواستہ تونگر ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہے؟
ان کے ساتھ نہ رہنے کو کہا گیا. آگے جو ہے چند ایک دو تین احادیث جو قومی خدا اور اطاعت خدا بندی کے اوپر کہہ دیتا ہوں. رسول اللہ دیکھیے ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ معاملہ وہاں کا بڑا خطرناک, اتنا آسان نہیں. یہاں پہ اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کر دی, اچھے اور برے کا الہام دیا اور ہمارے اختیار میں دے دیا کہ تم کیا کرتے ہو اور کس چیز سے بچتے ہو. یہاں پہ چھوٹ دی گئی. ایک بار اس دنیا سے جب انتقال کر جائیں گے وہاں پہ سب پکڑ لو, یا تو ہمیشہ کی راحت یا تو ہمیشہ کا پچھتاوا. رسول فرماتے ہیں کہ بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچراتے ہیں کیونکہ ان پر 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی بھی نہ ہو. خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو یقیناً تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے اور فرش زمین پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دیتے اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ بیزاری کرتے ہوئے ضرور جنگلوں کی طرف نکل جاتے. اور آگے دیکھیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. جو انسان ہوتے ہیں کاش میں درخت ہوتا تو درخت آیا اور اسے کاٹ دیا جاتا. رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر میں وہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے, اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اس کی بارگاہ میں گریہ بیزاری کرتے ہوئے ضرور جنگلوں کی طرف نکل جاتے. اور حضرت ابوذر غفاری سے روایت ہے کہ سرور کون و مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے نماز پڑھا کرتے کہ آپ کے ختم مبارک پر ورم آ جاتا تھا جب بارگاہ رسالت میں یہ گزارش پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لفظیں معاف فرما دی, یا آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں کی لفظیں بھی معاف فرما دی گئی. تو اس معلم کائنات نے جواب دیا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. ام المومنین اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں ہمیشگی ہوتی. جب کوئی بھی دوسرا کام ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوتی آپ روزہ رکھتے تو یوں لگاتار رکھتے ہی چلے جاتے کہ ہمیں کبھی افطار نہ کرنے کا گمان گزارتے. اس طرح رسول جو ہے روزے رکھتے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے, یہاں تک کہ آپ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ اتنی بندگی کیوں کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پچھلے جو پیغمبران گزرے اس سے پہلے جو پیغمبران گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بندگی کی ہے اور اتنی عبادت کی ہے اور ان کے اوپر اتنی مصیبتیں ڈالی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مقام میں میرے سے آگے کہیں نہ نکل جائے, مطلب اللہ کا قرب زیادہ حاصل نہ کر لے. تو دوستوں کو جو ہے یہاں پہ آپ حریص پائیں گے کہ اللہ سے زیادہ قرب مقام پائیں اور اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کریں. آپ خود فرماتے رسول اللہ کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی سنت میں کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ معرفت میرا سرمایہ ہے, عقل میرے دین کی بنیاد ہے, محبت جڑ ہے, شوق میری سواری ہے, ذکر الہی میرا مؤنث ہے, وثوق میرا خزانہ ہے, غم میرا رفیق ہے, علم میرا ہتھیار ہے, صبر میری چادر ہے, رضا میری غنیمت ہے, عاجزی میرا فخر ہے, زہد میرا پیشہ ہے, یقین میری قوت ہے, صدق میری سچائی میرا سفارشی ہے, احکام الہی کی اطاعت میرا حسب, جہاد میری عادت ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ذکر الہی میرے دل کا پھل ہے اور میرا غم اپنی امت کے لیے ہے اور میرا اشتیاق اپنے پروردگار کی جانب. ذکر الہی میرے دل کا پھل ہے اور میرا غم اپنی امت کے لیے کہ ان کا کیسا ہو, اور میرا اشتیاق میرا شوق میرا لگاؤ اپنے پروردگار کی جانب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے آقا کی امت میں پیدا ہوئے. یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملنے والا ہے. ہمارے سے پہلے ہزاروں لاکھوں اللہ والے اس دنیا سے گزر چکے. تمام عاشقان الہی جو اس دنیا سے گزرے ہیں
उन्होंने अपनी अपनी ताकत के मुआफिक अपना अपना उन्होंने मुजाहरा किया, सब गुजर गए जितने गुजरना था, इसके बाद फिर गुजरेंगे। अब इस वक्त लाइव हमारा टर्न चल रहा है, अब हमारी बारी चल रही है, इस वक्त लाइव देखिए हमारी बारी चल रही है कि हम खुदा के वास्ते कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी ज़िंदगी गुजारी, और रसूलुल्लाह के जो सच्चे आशिक़ा हैं, जो सच्चे ताबईन हैं, उन्होंने इस तरह से ज़िंदगी गुजारी और खुदा का खौफ आया है, और अल्लाह ताला ने हमें दुगना इनाम अता किया। इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की कौमें पैदा किया है, यहाँ पे जो दुनिया को जो है तरक करने का हुक्म दिया गया, उसकी मजम्मत की गई। हमें चाहिए कि आज जो हमारा खसारा, जो नुकसान है, वो फिर दोबारा दुनिया की मोहब्बत की तरफ मायल हो जाना, दिल दुनिया की तरफ चले जाना। हम खुद जो है तवंगरों की सिफत अपना चुके हैं। तो इस तवंगर की जो रसूलुल्लाह ने जिसको मुर्दा कहा, वो सिफात से हम मुतसिफ हो रहे हैं, यानी अच्छा खाना और अच्छे पीने की रग़बत और लायानी चीज़ों में मशगूल होना। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। के सत्ते में इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के सत्ते में अल्लाह ताला हमें उसकी ज़ात का तालिब साजिद बनाए। मेहदी मौद ने दिलाया, मेहदी मौद ने हमें इदारे का लिहाज है। तो मुख्तसर जो है आगे साथ पहले मैं सूरह काफ से माफ़ी चाहता हूँ।